السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک زمین کے ٹکڑے اور ایک جھنڈے کے لیے لوگ اپنی جان کیوں دے دیتے ہیں؟ کیوں ایک سرحد کے ادھر پیدا ہونے والا انسان اپنا اور ادھر والا غیر بن جاتا ہے؟ آج ہم ایکسپلور کریں گے کہ یہ قوم پرستی، نیشنلزم آخر اتنی طاقتور کیوں ہے، آئی کہاں سے، اس نے دنیا کو جوڑا یا توڑا، اور اسلام کا اس پورے تصور کے بارے میں کیا زاویہ ہے۔ قوم آج ہمیں ایک بڑی نارمل چیز لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہزاروں سال تک انسان اپنی آئیڈینٹی قوم سے نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگ خود کو مذہب سے پہچانتے تھے، قبیلے سے، بادشاہت سے یا سلطنت سے۔ کوئی کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں رومی سلطنت کا باشندہ ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا سٹیزن ہوں۔ ایک کسان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سرحدیں کہاں ہیں، اسے بس اپنے گاؤں اور اپنے عقیدے سے مطلب تھا۔ فرینچ ریولیوشن اس بارے میں سب سے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 18ویں صدی میں فرینچ ریولیوشن نے یورپ کی سیاست بدل دی۔ پہلے وفاداری بادشاہ کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس انقلاب کے بعد اصل طاقت عوام بن گئے۔ یہیں سے نیشن کا تصور ابھرا، یعنی ایک زبان، ایک تاریخ، ایک ثقافت اور ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ دنیا کی پولیٹیکل یونٹ بن گیا۔ اسی دور میں نیشنل فلیگ، نیشنل اینتھم اور نیشنل لینگویج جیسے تصورات نے جنم لیا، اور یورپ سے یہ تصور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ فرینچ ریولیوشن کے بعد یہ نظریہ آرگنائزڈ ہوا، جبکہ اس کا بیج تو 1648 ہی میں پیس آف ویسٹفیلیا کے وقت پڑ چکا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو 30 سالہ مذہبی جنگوں کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے یورپ مذہبی بنیادوں پر تقسیم تھا، لیکن اس معاہدے نے مذہبی حدود کے بجائے جغرافیائی حدود کو سیاست کی بنیاد بنا دیا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو بیلونگنگ یعنی کسی گروہ سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اب بظاہر نیشنلزم اس سوال کا آسان جواب دیتا ہے، تم اس قوم کا حصہ ہو، اور جب انسان خوف محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے گروپ آئیڈینٹی سے اور زیادہ جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کرائسس کے دوران نیشنلزم بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ نیشنلزم کی وجہ سے دنیا میں کئی پازیٹیو موومنٹس وجود میں آئے۔ ان کے حساب سے نیشنلزم نے مختلف لوگوں کو ایک آئیڈینٹی دی، زبان، ثقافت اور مشترکہ تاریخ نے سوسائٹیز کو آرگنائز کیا۔ ان کے حساب سے نیشنلزم لوگوں کو کلیکٹیو پرپس دیتا ہے اور سیکریفائس کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ 20ویں صدی میں نیشنلزم کولونیل ایمپائرز کے خلاف ریزسٹنس کی ایک بڑی طاقت بنا۔ ایشیا اور افریقہ میں آزادی کی کئی تحریکیں نیشنل آئیڈینٹی کے ارد گرد کھڑی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں اس نقطۂ نظر سے بالکل اختلاف ہے۔ نیشنلسٹ جو فائدے گنواتے ہیں، کیا وہ فرینچ ریولیوشن سے پہلے نہیں تھے؟ کیا لوگوں کے اندر اس سے پہلے وفاداری اور قربانی کا جذبہ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ اسی لیے میرا ماننا ہے کہ نیشنلزم نے بانٹا زیادہ ہے اور متحد کم کیا ہے۔ اس کے نقصان زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں۔ جب قوم خود کو سب سے برتر سمجھنے لگے تو یہی نیشنلزم فاشزم میں بدل سکتا ہے۔ 20ویں صدی میں ورلڈ وار 2 سے پہلے یورپ میں یہی ہوا۔ نیشنلزم سپیریئر کمپلیکس بن گئی۔ تاریخ میں کئی جنگیں قومی غرور، ایتھنک آئیڈینٹی اور ٹیریٹوریل نیشنلزم کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ جب آئیڈینٹی ایبسلیوٹ بن جائے تو کمپرومائز مشکل ہو جاتا ہے۔ ایکسٹریم نیشنلزم سوسائٹی کو اکثر ڈیوائیڈ کرتا ہے، لوگ مخالف رائے کو غداری سمجھنے لگتے ہیں، انسانیت سے زیادہ قوم اہم ہو جاتی ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں نیشنلزم یونیٹی کے بجائے ایک نفرت پیدا کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام اس نیشنلزم کو کس تصور سے دیکھتا ہے۔ اسلام کی پرائمری آئیڈینٹی کیا ہے؟ اسلامی تصور میں اصل آئیڈینٹی ایمان اور عقیدہ رہا ہے، یعنی نسل، زبان، جغرافیہ اور قبیلے سے اوپر بڑھ کر ایک امت۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ اس بنیاد پر لڑو۔ اسلام امت کی بات کرتا ہے جو جغرافیائی حدود سے ماورا ہے۔ ایک مسلمان چاہے انڈونیشیا میں ہو یا مراکش میں، وہ ایک ہی لڑی میں پرویا ہوا ہوتا ہے۔ جب 20ویں صدی میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور جدید نیشن اسٹیٹ بنے تو مسلمانوں میں ایک انٹلیکچوئل ٹینشن شروع ہوئی، کیونکہ اسلام ایک عالمی برادری چاہتا ہے، جبکہ نیشنلزم اسے سرحدوں میں قید کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مسلم حکومتیں سوسائٹیز ملٹی ایتھنک تھی، عرب، ترک، فارسی، بربر، کرد، ہندوستانی، سب ایک سویلائزیشنل آئیڈینٹی کا حصہ بن سکتے تھے۔ خلافت عثمانیہ اور مغلیہ حکومت، ان کی بنیاد قوم نہیں تھی، بلکہ ان میں مختلف قومیں، زبانیں اور مختلف کلچرز شامل تھے۔
19ویں اور 20ویں صدی میں یورپین نیشنلزم کے بعد مسلم ورلڈ میں یہ انٹلیکچوئل ٹینشن پیدا ہوئی کہ ایک مسلمان کی بنیادی آئیڈینٹی نیشن ہے یا امہ، اور اسی ڈیبیٹ نے بعد میں پین اسلامزم، عرب نیشنلزم، ٹرکش نیشنلزم اور ساؤتھ ایشین مسلم پولیٹکس جیسی موومنٹس کو جنم دیا۔ اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں میں خود دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے، ایک وہ تھے جو نیشنلزم کو یونٹی، سیلف ڈٹرمینیشن اور کولونیل ریزسٹنس کے لیے ضروری سمجھتے تھے، جبکہ دوسرے نے کہا کہ یہ امت کے تصور کو کمزور کرتا ہے۔ ان میں ٹاپ میں علامہ اقبال، مولانا مودودی اور حسن البنا وغیرہ تھے، جنہوں نے زبردست طریقے سے اس پر اور کیوں نیشنلزم اسلام کے خلاف ہے اس پر تنقید کی۔ اچھا، یہ نیشنلزم کیوں اسلام کے خلاف ہے اور اسلامی ممالک کو اس سے کیا نقصان پہنچا، اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نیشنلزم کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک مسلمان محب وطن نہیں ہو سکتا، بلکہ وطنیت اور نیشنلزم، قومیت، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وطنیت ہر مسلمان اور ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، جبکہ قومیت کا تعلق کسی خاص قوم یا کسی خاص گروہ سے ہوتا ہے۔